नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम रमज़ान के बारे में बात कर रहे थे। रमज़ान की जो ख़ुसूसियात हैं ख़ास तौर पर कुछ थोड़ा सा वो मैं बयान करना चाहूँगी, और करने के काम जो हैं वो हमने किस तरह से इस रमज़ान को अपने बेहतरीन बना सकते हैं। पहले रमज़ान की थोड़ी फ़जीलत के बारे में। रमज़ान का जो माह है, रमज़ान का जो महीना है, साल के तमाम महीनों में सबसे ज़्यादा अफजल महीना है, जिसमें कुरान मजीद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इसी महीने में कुरान मजीद लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़त में उतारा गया। इसी मुक़द्दस माह में सहफ़ इब्राहीम और तमाम कुतुब समाविया तौरात, ज़बूर, इंजील नाजिल हुई, यानी पहली किताबें भी रमज़ान ही में नाजिल हुई। रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखना और रातों का क़याम बख्शिश का बायस है। इसी माह में वह मुबारक रात जो है वो लैलतुल क़द्र, जो हज़ारों महीनों से बेहतर है, और इस माह की हर रात में अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। रमज़ान के शुरू होते ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इस माह में तक़वा, इखलास, हदायत, सब्र, इंसानी हमदर्दी और तज़किया नफ्स जैसी आला इक़दार जो है वो हासिल होती हैं। रमज़ान तक़र्रुब इल्लल्लाह के हसूल का महीना है। रमज़ान अपने अंदर मुस्बत तब्दीली लाने और बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलने का महीना है। सुभान अल्लाह। और रमज़ान रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी और क़ल्बी सेहत हासिल करने का महीना है। रमज़ान की आमद पर खुश हो जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसकी हर घड़ी को गनीमत जानें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दिए हैं। अब है कोई जो इनमें दाखिल हो? ये चंद दिनों की बात है, और ये चंद दिन ऐसे गुजर जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा और खैर से रमज़ान आ जाएगा। तो ये जो दिन है हमारे पास, तो उसके बारे में हमने तैयारी करनी है रमज़ान की। रमज़ान से पहले पहले दुनियावी जितने काम हैं आपके, आप उनसे फ़ुर्सत जो है वो हासिल कर लें। उसका थोड़ा सा तरीक़ाकार ये होगा कि हमने अपने रमज़ान के लिए जो तैयारी करनी है, उसमें सबसे पहले जो काम करने वाला है, जो काम हमने रमज़ान में करने थे, यानी जैसे शॉपिंग वगैरह, और फिर घरों की सफाई होती है, और आना जाना, मेहमानों का आना और आपका कहीं जाना। तो ये वाले काम अभी जो दिन आपके पास हैं, तो आप कोशिश करें कि इन दिनों में वो काम जो है वो आप मुकम्मल कर लें। जैसे कि बाज़ार में जाना, जैसे कि घरों की सफाई सुथराई, और इसके अलावा ईदी देना और लेना। ये कोशिश करें कि रमज़ान से पहले पहले ये मसरूफ़ियात जो हैं वो आपकी मुकम्मल हो जाएं, ताकि जब रमज़ान आ जाए तो उसमें आप पूरी दिल जमाई के साथ अल्लाह ताला की कुर्बत को हासिल कर सकें। और खुशनसीबी हर इंसान मुसलमान की कि जिसको रमज़ान का महीना मिल रहा है, और दिल जो है वो बिल्लियों उछल रहा है। इतना खुशी का एहसास होता है। जैसे हम रमज़ान के बारे में बात करते हैं तो दिल ऐसे भर जाता है मोहब्बत से और ख़ुशी से। अगर आप कर सकें तो आपने रमज़ान से पहले पहले आप अपनी उस जगह को, जहाँ पर आपका इरादा हो कि मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर बैठकर अपनी इबादत करूँगी, एक ऐसी जगह कि जहाँ पर बहुत प्यारी मुझे बात याद आ गई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह की मुलाकात के लिए कहाँ जाया करते थे? याद है आपको? जी, वो पहाड़ पर जाया करते थे, और उस पहाड़ का नाम कोहे तूर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाया करते थे अल्लाह से मुलाकात करने के लिए? ये हम सब जानते हैं। तो हमें भी एक ऐसी जगह घर में मौजूद हो
جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکیں، اور اس جگہ کو صاف ستھرا کر کے اپنی جائے نمازیں صاف ستھری کر لیں۔ مردوں کے لیے ان کی ٹوپیوں کی تیاری، اپنی تسبیحات کو ایک جگہ پر جمع کر لیں، قرآن رکھ لیں۔ ایک گھر کا ایک کونا ایسا ہو کہ وہاں آپ جب بیٹھ جائیں تو آپ کی ضرورت کی ہر چیز وہاں پر موجود ہو، جیسے کہ اسی طرح جائے نماز ہے اور تسبیح ہے اور قرآن ہے آپ کا، اور کچھ زیادہ جو کوشش کرنی ہے وہ قرآن ہی کو پڑھنا ہے ہم نے انشاءاللہ یہ اس ماہ سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے، اور ایسا جڑ جانا کہ آپ جیسے ہی آپ کو فرصت ملے، اگر 5 منٹ کی فرصت ملی ہے تو اس میں بھی آپ قرآن اپنا کھول لیں، اور اگر 10 منٹ کی فرصت ہے اس میں بھی آپ قرآن کھولیں، یعنی کہ قرآن اور آپ گھر کے کاموں سے جیسے ہی فرصت آپ کو ملے تھوڑی سی بھی، اور جب آپ کام کر رہے ہوں تو آپ قرآن کو سنیں، اور جب آپ کو فرصت مل جائے تو آپ قرآن کو پڑھیں۔ یعنی آپ کا اوڑھنا بچھونا جو ہے، بچھونا تو خیر میں نہیں کہہ سکتی، آپ نے جو بھی اوڑھنا، یعنی جیسے جہاں پر بھی آپ موجود ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑنا ہے ہم نے، اور وہ والا کونا کہ جس میں بیٹھ کر آپ نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، صاف ستھرا کر لیں گھر کا ایک ایسا حصہ جہاں پر آپ کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہو۔ اس جگہ جو مہینے میں جو ہم نے کرنا ہے، جیسے میں کل بھی آپ سے بات کر رہی تھی کہ اس رمضان کو بہترین بنانا ہے، جو کام ہم پہلے رمضان میں نہیں کر سکے وہ انشاءاللہ اس رمضان میں کریں گے، اور کم از کم کوئی ایک ایسی عادت جو میں چھوڑنا چاہتی ہوں، تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی اور آپ کے رب کی بات ہے۔ اپنے رب سے بات کریں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس عادت کو چھوڑنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے پھر آپ نے پورا مہینہ جو ہے وہ خود کو یاد دلاتے رہنا ہے کہ میں نے اس عادت کو چھوڑنا ہے، اور آپ بول کر اپنے کانوں کو سنوایا کریں تاکہ آپ کے جو کان ہیں وہ اس بات کو سنیں۔ اسی طرح سے اپنے جو بچوں کے لیے جو تیاری کرنی ہے، گھر والوں دوسروں لوگوں کے لیے تیاری کرنی ہے، ان کے لیے بھی آپ کوشش کریں کہ یہ جو دن آپ کے پاس ہیں آپ ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، آپ گھر صاف ستھرا کر لیں، آپ کے جو کام آپ نے رمضان میں عید کے لیے رکھے تھے، کہ اس سے پہلے زیادہ تر ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم نے صفائی کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ رمضان سے بھی پہلے یہ کام کریں، کیونکہ مہمان آ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کیا ہے؟ مہمان ہے، اور 1 مہینے کا مہمان ہے، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مہمان آ کر ہم بیٹھ جائے ڈرائنگ روم میں اور ہم کچن میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ جب مہمان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم پوری توجہ اس مہمان کی طرف کرتے ہیں، تو یہ بھی 1 مہینے کا جو مہمان آ رہا ہے ہمارے پاس رمضان، تو اس کو پوری توجہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں پہلے سے فارغ ہونا پڑے گا اپنے کاموں سے، اور کوشش تیز کرنی ہے کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس اور کام ڈھیروں ڈھیر ہیں، تو اس کے لیے جلدی کرنی ہے۔ آپ آج ہی سے اپنے لیے اس تیاری کو شروع کریں تاکہ جیسے ہی رمضان آئے آپ ہر طرح کے کام سے آپ فارغ ہو چکے ہوں، اور یہ ہے کہ کسی کا حق بھی نہ رہ جائے رمضان کی وجہ سے کہ جو آپ نے ادا نہ کیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی راضی کرنا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ہم نے سحری افطاری بھی بنانی ہے۔ اس رمضان کوشش کیجئے، جو بات میں آج کل جو بہت میں فیل کر رہی ہوں اور جو سننے میں آ رہی ہے، یعنی اس مہینے کو ہم ماہ سیام کہتے ہیں، اور سیام کا معنی ہوتا ہے رک جانا، یعنی کھانے پینے سے رک جانا اور اپنے نفسانی خواہشات سے رک جانا، اس کا نام ہے سیام، یعنی رک جانا اور ایک دم سے رک جانا۔ جیسے ہم سحری کو عادت نہیں ہوتی ہمیں، شروع میں کچھ دنوں میں ہمیں ذرا تھوڑی تنگی ہوگی سحری کھانے میں، کیونکہ عادت نہیں ہوتی اس ٹائم میں ہمیں کھانے کی، مگر کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم سحری بھی کریں گے، اور پھر افطاری کے ٹائم پر کھانا، تو وہ جیسے اللہ کا حکم ہو گیا، آپ کا دل کر رہا ہے، آپ کا نہیں کر رہا، آپ نے فوراً سے منہ میں کچھ نہ کچھ ڈال لینا ہے۔ اور یہ بھی دھیان رکھیے گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ یعنی کہ جیسے اذان ہو رہی ہے تو وہ ایک دوسرے کے یعنی کہ تھوڑا سا بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ان چیزوں سے اللہ ہمیں دور کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو فرقہ فرقہ مت ہونا،
مگر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ایسا ہی ہوگا۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے ہوتا ہے، مگر جیسے آپ کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز آ جائے تو اس کے لیے آپ نے افطاری میں جلدی کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کیا کرے گی۔ کوشش ہے ابھی کچھ باتیں اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو انشاءاللہ میں آپ کا زیادہ قیمتی وقت لینا بھی نہیں چاہتی، اس لیے تھوڑی مختصر بات کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہت آسانیاں کریں اور میرے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔